الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. یہ ابھی ہم لوگوں نے اوورال سارا دیکھ لیا، ایک اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ اچھا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو وعید دے دی، دنیا میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا، اس کی امپلیکیشنز دیکھ لی. تو ان سب چیزوں کے بعد ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ یار ہم پتہ کیسے چلے گا کہ مجھ میں یہ ایگو کا، تکبر کا پرابلم ہے کہ نہیں ہے، آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا. تو اس کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر یہ ہم لوگوں کو اپنے اندر کسی بھی نوعیت میں اگر زیادہ فیل ہوتی ہیں کہ اچھا یہ زیادہ ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ مرض اتنا زیادہ ہے. اگر کم فیل ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس مرض کی نوعیت کم ہے. پر دونوں صورتوں میں محاسبہ ہم لوگوں نے ہر کسی نے اپنی ذات کا کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی اصلاح کرتا ہے، اگر آپ کو کوئی کریکٹ کرتا ہے اور آپ پھٹ پڑتے ہیں، یو ایکسپلوڈ، آپ آگے سے شروع ہوتے ہیں کہ نہیں آپ تو ایسے، یہ تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا اپنا پوائنٹ، نہیں میں نے تو ایسے، میں نے تو ایسے. آپ کا پہلا ریئیکشن یہ ہے کہ آپ ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں، آپ پھٹ پڑتے ہیں. تو کیا ہے، آپ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر تکبر ضرور ہے. ریزن بینگ کہ اب اس کے پس پردہ جو عناصر کام کر رہے ہیں نا، وہ کیا ہیں، وہ یہی عناصر ہے. آپ کو یہ چیز فیل ہو رہی ہے، ہاؤ ڈیئر ہی کہ یہ مجھے کریکٹ کرے، یہ مجھے کیسے گائیڈ کر سکتا ہے، یہ میری کیسے غلطی نکال سکتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کا یہ والا معاملہ مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں لیکنگ موجود ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی جاہل سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ کوئی آدمی، جاہل عربی زبان میں وہ ہوتا ہے جس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کا جاہلوں سے خطاب ہوتا ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں سلام. اب اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ جیسے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کرتے کرتے ایک دم سے کسی نے گاڑی ہٹ کر دی. اب کوئی بندہ آیا اینڈ ہی اسپیکنگ ایوری تھنگ، وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، باتیں کر رہے. اگر تو آپ اسی کی لینگویج میں ایکسپلوڈ ہو گئے ہیں، آپ اس کو ریئیکشن دے رہے ہیں، اسی کی لینگویج میں جواب دے رہے ہیں، تو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کبر ضرور موجود ہے. forget what the other person is saying. آپ نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر آپ اگر رسپانس کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایگو ہٹ ہوئی ہے. آپ کے اندر وہ ایک بت موجود تھا جو کہ جس کو کسی نے ہلکا سا وہ کیا تو ابھی آپ کو انفلیٹ ہو گیا. اگر آپ اب گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک دم سے کوئی بائک والا کٹ کر گیا، اب آپ کو ہارن لازمی دینا ہے تاکہ اگلے کو پتہ لگ جائے ہاؤ ڈیئر ہی کہ وہ مجھے کٹ کر کے گیا. تو کیا ہے، یہ آپ کی ایگو کی ایک السٹریشن ہے کہ کہیں نہ کہیں ایگو مینیفیسٹ ہو رہی ہے. آپ کے باس نے آپ کو کریکٹ کیا ہے، اب وہاں پہ آپ نے سن لیا ہے، چیزیں کر لی ہیں، سارا کچھ کر لیا ہے، پر یہ ہے کہ اندر سے آپ کے اندر ایسے آپ ایکسپلوڈ کرنے والے ہیں کہ ابھی آپ میں کو بول تو کچھ نہیں سکتا، پر بس میں پھٹ پڑوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ اندر کہیں نہ کہیں دل میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ اچھا مجھے اس نے کیسے کریکٹ کر لی. تو بہرحال یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. آپ کا طرز عمل کیا ہے جب آپ کسی کے ساتھ، کسی جاہل سے، کسی ایسے بندے سے جو کہ آپس سے باہر ہوا ہوا ہے، اس کے پاس اس کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہے، آپ نے کرنا ہے قالوا سلام، پیس ہو. اور خالی یہ نہیں سلام 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 سلام، آپ کا عمل کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو پیس. اس آیت میں قالوا سلام والی جو ورس ہے، اس میں ایک حال کی صورت میں بھی ہے، مطلب ایک اوورآل سچویشن بھی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اگلے کو کام کرنا ہے، ریلیکس کرنا ہے، آپ نے اس کو اس کی لینگویج میں رسپانس نہیں کرنا. تیسری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز لازمی ہو کہ اچھا یار میری ہر بات میں میری اوپینین لی جائے، اور نہ صرف لی جائے بلکہ مانی بھی جائے. مطلب آپ کے اندر ایک ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے جو اس چیز پہ آپ کو یعنی ایکسائٹ کرتی ہے کہ اچھا یار میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ باقیوں کے انٹلیکٹ سے زیادہ ہے، جو میری اوپینین نہیں لے رہے یہ لوگ. اگر کوئی آپ کی اوپینین نہیں لے رہا، پھر آپ کو غصہ آ رہا ہے. فیملی میں کوئی اگر آپ کی بات نہیں سن رہا تو آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ یار میں نے ایسے کہا تھا تو انہوں نے ایسے کیوں کر لی. بہت بڑے بڑے پرابلمز ہوئے تھے شادیوں بیاہوں پہ، بڑے بڑے پرابلمز ہوئے تھے کہ یار میں ایسے کہتے کوئی ایک طرف منہ پلا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسری طرف منہ پلا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی میری بات نہیں مانی گئی. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اگر تو منہ پھول رہے ہیں، برا لگ رہا ہے، پرابلم ہو رہی ہے، مطلب وہ پرابلم باقی لوگوں میں نہیں، وہ اپنی ذات میں، ہمارے اندر، میرے اندر اگر وہ پرابلم ہو رہی ہے تو وہ میرے اندر پرابلم ہے. اینڈ دیٹ از دا ایشو آف تکبر، کبر. اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہر چیز میں اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کی ہر چیز میں اوپینین لی جائے، اور اس میں اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ ہر چیز میں آپ کی بات مانی جائے، کیونکہ کل علم
اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہر نالجبل کے اوپر ایک نالجبل ہے اور سب سے زیادہ نالجبل اللہ تعالیٰ ہے. تو اس چیز کے اوپر آپ نے یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اپنی ذات کو یعنی اپنی پلیس پہ رکھنا ہے کہ میری ذات, میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہاں تک. آپ نے مشورہ امانت ہے, آپ کو کوئی چیز ہے, آپ نے مشورہ دے دیا, بٹ آفٹر دیٹ آپ کو اسے یہ نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہوگا. تو وہ پھر اگر ہو رہا ہے, آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کی کوئی نہ کوئی سائن ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر تکبر موجود ہے. پھر ایک اور ٹپ یہ ہے, اگر میں مثال دے رہا ہوں, ابھی ہم لوگ یہ 10 لیکچر سن رہے ہیں, 10 سن رہے ہیں, اگر آپ کو اپنے علاوہ کسی بھی بندے کا خیال آ رہا ہے نا کہ اس کو تکبر ہے, اس کو تکبر ہے, اس کو تکبر ہو سکتا ہے, اس کو لیکچر کی ضرورت ہے, فلانے کو یہ چیز, یہ بات سنیں, یہ اس کو, یہ اس کے اندر تکبر موجود ہے, اس کو اس ایڈوائس کی ضرورت ہے, تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر, باقی کسی میں تو ہو نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, پر آپ کے اندر تو گارنٹی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, پر فلانے بندے کو ضرور اس کی ضرورت ہے. آپ پھر کسی کو اپنے سے کمتر دیکھ لیں, آپ پھر کسی کو حقیر جان لیں. پھر ہم لوگ اس ڈیفینیشن پہ چلے جاتے ہیں جو اس حدیث میں ہم لوگوں کو ملی تھی, آپ کو جھٹلانا اور چھوٹا جان. اگر تو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ پرابلم ضرور ایگزسٹ کرتی ہے. میں ابھی اگر یہ بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ میری اپنی ذات کے لیے, یار میرے اندر جہاں پہ جو ایلیمنٹ ہیں, جو چیزیں ہیں, جو اگر اس میں کہیں نہ کہیں تکبر ہے تو وہ سب سے پہلے میری اس کے لیے. تو بہرحال اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے, ابھی تک ہم لوگوں نے 3-4 پوائنٹ دیکھے ہیں, آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کا دل سخت محسوس ہو. آپ کو اگر دل سخت محسوس ہوتا ہے, کتنا عرصہ گزر گیا آپ کو نماز میں رونا نہیں آیا, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رونا نہیں آیا, قرآن پڑھتے ہوئے رونا نہیں آیا, تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سائن ایسا ضرور ہے کہ اچھا تکبر موجود ہے, دل سخت ہو گیا ہے. اٹ از اے سائن کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ پہ تکبر کی کوئی نہ کوئی حیثیت موجود, کبر کی تھوڑی کہیں نہ کہیں سچویشن مولا معاملہ ہے. تو اس چیز کے لیے وہ ٹپس ہیں, وہ لٹمس ٹیسٹ ہے, اس سے آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اچھا آیا کہ کسی کے اندر نہیں, میرے اندر یہ ایلیمنٹس, یہ چیزیں, یہ باتیں اگر پائی جاتی ہیں تو میں اپنے آپ کو ڈائگنوز کروں. ابھی جہاز میں جب آپ ہوتے ہیں نا تو وہ فلائٹ اٹینڈنٹ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, ان کیس آف ایمرجنسی سب سے پہلے اپنا ماسک پہنے پھر دوسرے کو پہنائیں. تو سب سے پہلے ہماری اپروچ کیا ہونی چاہیے, ابھی یہ ہارٹ کی پرابلم آ گئی, ایمرجنسی سچویشن آ گئی, اب اس میں سب سے پہلے اپنا ماسک پہننا ہے. فرسٹ وی ہیو ٹو کریکٹ آور سیلف, ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. آفٹر دیٹ پہ کسی اور کی بات آتی ہے, کسی اور کی چیز آتی ہے, وہ سب کچھ, وہ سب کے معاملے الگ الگ ہیں, پر سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح ضروری ہے. ہر معاملے میں, وہ ہر رشتے میں ہے, وہ شوہر ہے, وہ بیوی ہے, اپنے اندر وہ جو تکبر ہیں وہ ختم کریں. ماں باپ ہیں, ان کے اندر تکبر, رشتہ دار ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں صرف اس چیز کی وجہ سے کہ تکبر ہے, وہ اتنا زیادہ انفلیٹ ہو جاتا ہے کہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس چیز کو چیک رکھنے کے لیے یہ کچھ ٹپس ہیں کہ اگر یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہوتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تکبر جو ہے وہ اپنی شکل میں موجود ہے. اب بہرحال ہم لوگوں نے دیکھ لیا, اوور آل اس کو انڈرسٹینڈ کریں تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ تکبر ایک دل کا مرض ہے, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کی اگر لیفٹ انٹریٹڈ تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, پھر اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے دیکھ لی. اب ٹیسٹ بھی ہو گیا, سب کچھ محسوس ہو گیا, یہ فیل ہو گیا کہ اچھا یار کہیں نہ کہیں میرے اندر کچھ نہ کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. تو پہلی سوچ اسی پہ جاتی ہے کہ اچھا یار اس کا علاج کیا ہے, اس کو صحیح کیسے کیا جائے. اب ہم جاتے ہیں ہماری جن آیات سے ہم لوگوں نے درس کا اپنے لیکچر کا آغاز کیا تھا, ہم ان آیات کی طرف جاتے ہیں جن سے ہم لوگوں نے اپنا درس کا آغاز کیا تھا, جو کہ اس کی ریمیڈی ہے اور اس کا سولوشن بھی پرووائڈ کرتی ہے. یہ کون بات کر رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ بات کر. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, الم یعنی للذین آمنوا, کیا ٹائم نہیں آ گیا, کیا آلریڈی بہت دیر نہیں ہو گئی کہ جو لوگ, مخاطب کن سے کیا جا رہا ہے, کہ جو لوگ کافروں سے نہیں, اس کا نان مسلم سے نہیں, جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ان سے, یعنی مجھ سے اور آپ سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ ٹائم نہیں آ گیا جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں, ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ, کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کے دل خشیت سے لرز اٹھیں, ان پہ خشیت طاری ہو جائے. لذکر اللہ وما نزل من الحق, جو حق کی طرف سے نازل ہوا. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب, اور ایسا نہ ہو جائے, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون, کہ ایک طویل مدت گزر گئی, طویل عرصہ گزر گیا, ان کو کتاب دی تھی, ایک طویل عرصہ ان کو گزر گیا, تو کیا ہوا, ان کے دل فقست قلوبہم, پتھر ہو گئے, سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون, اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں.
تو مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو نرم کرنا، جو پہلا اس کا حل ہے وہ ہے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے نرم کرنا. آپ کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہو جائے، آپ کے دل پہ یہ ہو جائے کہ یار میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو پتہ نہیں کتنا، یعنی ایک رکت طاری ہو جائے اس کے اوپر. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ہو جائے یار میرے رب کا کلام، آپ کا دل ایسے اندر سے ایسے لرز اٹھے. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا اگر آپ کے دل میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. اگر کافی عرصہ گزر جاتا ہے آپ قرآن نہیں کھولتے، کافی عرصہ گزر جاتا ہے آپ اللہ سے بات نہیں کرتے، ہم کلام نہیں ہوتے، نماز میں بھی آپ کا کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو دل نہیں لگتا، تو مطلب کیا ہے کہ پھر دل سخت ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ ایک فرٹائل گراؤنڈ ہوتی ہے آپ کی کبر کے بیچ کے لیے، تکبر کے بیچ کے لیے. پھر آہستہ آہستہ تکبر بھی ایگزیجریٹ ہوگا، پھر آپ کی چیزیں بھی آہستہ آہستہ انفلیٹ ہوں گی، سب کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو پہلا جو ہمیں نسخہ بتایا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو نرم کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بار بار پڑھنا، سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا، تاکہ دل پہ خشیت آئے. اس سے سب سے بڑے جو ہم لوگوں نے روٹ کاز آئیڈینٹیفائی کیا تھا نا کہ تکبر کی روٹ کاز کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ خود کو رکھ لیتا ہے. تو جب آپ بولتے ہیں نا الحمدللہ، تو کیا ہے؟ ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے. مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق اللہ ہے. جب آپ اس طرح کی یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو اپنی ایگو کو ڈیبیس کر رہے ہیں، اپنے ایگو کو چھوٹا کرتے ہیں، اپنی انا کو مارتے ہیں. تو یہ ہے آپ کا یہ والا معاملہ کہ جس میں آپ کی ڈائریکٹلی آپ کا جو اس کی نفی ہوتی ہے، آپ کی ایگو کی، تکبر کی. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کی جو اب ایگو ہے، تکبر ہے، اس کی نفی ہوتی. تو اس لیے پہلی چیز تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کانسٹنٹلی ریممبر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور ذکر خالی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نہیں، ذکر کی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، تو قرآن پاک کو اسٹڈی کرنا. قرآن آپ کی ایک ڈیلی لائف کا ایک میجر پارٹ ہو. یہ نہ ہو کہ بس ایک ایسی کتاب ہے جو کہ آپ کے پاس ایک شیلف پہ پڑی ہوئی تو اس پہ ڈیلی آپ کا لیونگ ریلیشن شپ ہے، آپ اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ اسے سولوشن حاصل کر رہے ہیں، آپ اسے مسئلہ دیکھ رہے ہیں، آپ اسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یا آپ کے پاس ایک ایسا ٹول ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. نماز میں آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتی. پھر اس کے بعد دوسرا ہے، پہلا تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، دوسرا ہے بی انکمفرٹیبل ود پریز. تعریف ہے، تعریف نارملی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے، انسانوں کی فطرت میں ہے، ہم لوگوں کو اچھی لگتی ہے، پسند آتا، پر ہم کیا کرتے ہیں ایسے، کوئی اچھا کام ہو گیا، کسی نے تعریف کر دی، ویری الحمدللہ الحمدللہ، ایون کہ الحمدللہ بھی بول رہے ہیں نا، الحمدللہ میں اپنا کندھا ضرور دبا رہے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو یاد رکھنا کہ اچھا میری ویلیو کیا ہے. اگر کوئی میری تعریف کر رہا ہے تو مطلب اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کا اس کے سامنے اتنا پردہ رکھا ہوا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ میری اصل اوقات کیا ہے. میرا رب جانتا ہے، اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ. اگر یہ سوچ آپ سوچیں گے نا تو ہر تعریف میں آپ کے اندر ایگو انفلیٹ ہونے کے بجائے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو. تو اس چیز کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھا. تو دوسرا آپ کا پارٹ یہ ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے سے بہتر کو صحبت رکھی. اگر تو ایسے لوگ ہیں جو آپ کے سے بہتر کمپنی ہے، وہ آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے گی. اس میں آپ کو ایک یہ نہیں فیل ہوگا کہ یار میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، یہ ہوں. آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کوشش کریں گے کہ اچھا یار میں، یعنی اس طرح صحابہ کی کمپنی تھی، وہ ایک دوسرے کو خیر میں کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں. وہ اس کے حساب سے اس میں وہ چیز بیٹر کمپنی ڈھونڈیں. پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ اپنے ہر بات میں اپنی اوپینین دینی ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کی اوپینین کی ہر جگہ پہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ کی بات کو ہر جگہ پہ ہی ویلیو ملنی چاہیے. اب اس کا ہر کس مطلب نہیں ہے کہ آپ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جو کرنا ہے، اس کا میتھڈ کریکٹ ہونا چاہیے. اس کا میتھڈ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو جاتے جاتے بولے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو. کوئی اگر نماز نہیں پڑھ رہا تم تو جہنم میں جاؤ گے. بعد میں اپنے دل میں آپ سوچ رہے ہو میں نے تو اس کو اصلاح کے لیے کہا تھا. دس از ناٹ دا وے ٹو کریکٹ سم ون. اس سے آپ ہو سکتا ہے کسی کو مزید اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہو. آپ نے کسی کو بھی کریکٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ہے جو ہمارے نبی کا طریقہ کار تھا. اس کو پولائٹ بیسٹ وے، ہمبل وے جا کے اس سے الگ سے بات، وہ الگ سے اس کے پاس جا کے اس کو بولیں کہ یار میں تمہارے لیے بہت کنسرن ہوں. آپ کسی کو ایسے بولیں گے نا، کوئی اگر لیٹ سپوز سود جیسی لعنت انوالو ہے، آپ اس کو بولیں گے نا کہ تم سود میں ملوث ہو، یہ تو خدا کے ساتھ جنگ ہے، یہ ہے وہ ہے،
تو کیا ہے آپ دے ریمائنڈر ہی دے ہیں پر آپ کے اندر اپنے تکبر کو بوسٹ کریں. اگر آپ یہی کام ایسے کریں گے نا, آپ اس کے پاس جائیں گے, اس کو جا کے بولیں گے یار میں تمہارے لیے بڑا پریشان, تم دیکھو ماشاءاللہ کتنے نیک آدمی ہو, کتنے نیک کام کرتے ہو, سارا کچھ بڑا اچھا کرتے ہو, بس یہ چیز چھوڑ دو نا. دیکھو مجھے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو. تو یہ والا جو معاملہ آپ اس طریقے سے کریں گے بالکل ڈفرینٹ. پھر اس کے لیے الگ سے اللہ سے دعا کریں گے اللہ پاک اس کو ہدایت دے, کیونکہ دل میں آپ کو وہ چیز فیل ہوگی نا. تو یہ چیز ہے. اسی طرح ہی جو کوئی خاتون ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی حجاب کی طرف آئے, نقاب کی طرف آئے, تو آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے, اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو کس طریقے سے کریکٹ کرنا ہے؟ اس طریقے سے کریکٹ کرنا ہے. اس کو اس طریقے سے نہیں کریکٹ کرنا کہ آپ نے اس کو تم تو اسے کہتے دین کی طرف ہی نہیں ہو, تم تو اسلام ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. اس کو کریکٹ کرنے کے لیے بھی بہترین طریقہ اختیار کریں, اس کے لیے اللہ سے دعا کریں. سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ اللہ سے دعا کریں. تو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے. اور جو میں نے نبی کا طریقہ کار بتایا, تو نبی کا طریقہ کار کیا تھا؟ آگے جو یہ والا جو لاسٹ پوائنٹ ہے, اس کے بعد ہم لوگ اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے. وہ کیا ہے کہ جو بھی بندہ ہے کسی نہ کسی پوزیشن آف اتھارٹی میں, کسی نہ کسی پوزیشن آف پاور میں, کسی نہ کسی پوزیشن آف لیڈرشپ میں, اور اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ کوئی گھر کا سربراہ ہے یا کوئی بندہ ہے تو وہ یہی ہے. ہر بندہ کسی نہ کسی چیز پہ اتھارٹی رکھتا ہے, کسی نہ کسی چیز کے اوپر اس کو اختیار ہے, وہ اس کو اس کی نگہداشت کرنے والا ہے. اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے تو وہ گھر کا نگہبان ہے, اگر کوئی ماں ہے تو وہ اپنے بچوں کی نگہبان ہے. ہر جو بندہ ہے جو پوزیشن آف اتھارٹی میں ہے ان جنرل, یعنی ہر انسان کے لیے کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں فرمایا, تو اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نرم دل ہیں. اگر آپ ترس مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. اب اس آیت کا یہ پہلا پارٹی اپنے اندر اتنا کو کوئی ڈیورس ہے, اتنا تو کوئی بڑا ہے, اتنا تو کوئی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی بات کس سے کی جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ سے. اور شکر کروایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں. اگر آپ سخت ہوتے تو کون بھاگ جاتا؟ صحابہ, جو بیسٹ آف جنریشن ہے, the best personalities to walk the face of earth, ان کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ سخت ہوتے, نرم دل نہ ہوتے, تو یہ آپ سے بھاگ جاتے. اگر ان کی سختی سے بھی صحابہ بھاگ جاتے, اور کلام کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, ہماری تربیت کر رہے ہیں اس کے تھرو کہ ہر بندہ جو اپنی پوزیشن آف پاور میں ہے, اتھارٹی میں ہے, تو اس کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ ہی شوڈ بی سافٹ, ہی شوڈ بی ٹالرنٹ, کائنڈ ود ہز پیپل. کوئی شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرم, کائنڈ ہو. اگر اس کا دل بیوی کے لیے سخت ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کا طریقہ کار نہیں فالو کر رہا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ والا طریقہ کار بتایا کہ ایون کہ صحابہ بھی ہوں. اب صحابہ سے تو بہتر ہونا مشکل ہی ہے کہ آپ کی کوئی اگر فیملی کا سربراہ ہے, فیملی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب اس میں مثال دیتا ہوں, نارملی عام طور پہ خواتین ہوتی ہیں. اب اس کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے خاص ہنر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے. یہ جو خواتین ہوتی ہیں, وہ آپ کی بہن ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, آپ کی والدہ ہوں, تو ان کے پاس یہ اسکل ضرور ہوتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ کون سی بات ایسے کریں گے جو کہ آپ کو اندر تک لگ جائے گی, اور آپ کو ہوگا کہ یار یہ میں کیا جواب دوں اس کا. پر اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ کار بتایا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار یہ بتایا کہ یو ہیو ٹو بی سافٹ. اگر نرم نہ ہو تو وہی بات ہے. اس میں یہ دونوں طرفوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک اوپن وے ہے, سب کو کوشش کرنی چاہیے چیزوں کو تھوڑا سا پولائٹ اور اچھے طریقے سے, یعنی دونوں طرف سے کائنڈنیس ہو. یعنی یہ والی چیز ایسے ہوتی ہے کہ آپ کو اس معاملے میں ضرور سافٹنیس اور کائنڈنیس سے پیش آنا ہے. اسی طرح ہی جو فیملی کے سربراہ ہوتے ہیں, کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ فیملیز میں ایسا بھی ہوتا ہے, کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پرابلم کرتے ہیں, آپ کو اس سے مشکل ہوگی, کوئی ایشو ہوگا, کوئی چیز ہوگی, سب کچھ ہوگا, بٹ اسٹل آپ کے دل میں نرمی ہونی چاہیے, آپ کے دل میں سختی نہیں ہونی چاہیے. اور آگے ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس آیت میں آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خالی یہ نہیں کہ بس نرمی رکھ کے ہم نے بیٹھ گئی. پھر کیا ہے؟ ایون کہ آپ نرمی بھی کریں گے ان کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلطی کر دیں, کہیں پہ کوئی میس کر دیں, کوئی پرابلم ہو جائے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لیٹ سپوز ایون کہ آپ ان کے ساتھ نرم بھی ہیں, ریلیکس بھی ہیں, آپ سے ہم کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں صحابہ کے لیے, تو بائی ایکسٹینشن یعنی ہم سب کو سکھا رہی. تو اس میں کیا ہے کہ ایون کہ اگر آپ نرمی بھی کریں گے پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے. دے آر ہیومن, دے آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس. اب اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا تم پہ نرمی کی تھی, تم تو ابھی ایسے میرے سر بھی چڑھ گئی, یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے ان کو معاف بھی کرنا, آپ نے ان کو معاف کر دینا ہے. پھر خالی نہ صرف معاف کرنا ہے, کیونکہ معاف کرنے میں بھی ہو سکتا ہے آپ یہ بولے اچھا جاؤ میں معاف کیا. آپ کے دل کی کیفیت ایسے ہو کہ آپ جا کے اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بیٹھ کے دعا کریں گے, یا اللہ پاک اس کو معاف کر دے, یا اللہ پاک یہ میرا بندہ ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں, اس کو معاف.
کرتے ہیں. یا اللہ پاک یہ میرا رشتہ ہے, میرا رحمی رشتہ ہے, اس کو معاف کر دیں. یا اللہ پاک یہ میری بیوی ہے, میں اس کو پیار کرتا ہوں, مجھے معاف. یا اللہ پاک یہ میرا شوہر ہے, یہ اس کو, مطلب ہر چیز کو آپ اسے کہتے ہیں اسپیشل اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اس میں اخلاص بھی ہے. تو اس چیز کے لیے آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا کہ آپ نے پہلے ان کے لیے نرمی دکھانی, پھر اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان کو معاف کر دیں, پھر ان کے لیے الگ سے دعا کریں. پھر تیسری چیز, اس کا بھی رکے نہیں, پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کاموں میں ان سے مشورے لیتے رہیں. مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ وسلم کو ایک آپ وسلم کی پرسنالٹی اور ان کا مقام اور اس سب چیز کو ذہن میں رکھ کے, اب آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے, ان کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب یہ کمانڈ کیا کہ آپ ان سے مشورہ ضرور لیتے رہیں, تو وہ اس لیے ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو معاف بھی کر دیں, آپ اس کے لیے دعا بھی کر لیں, پر پھر بھی ایک آکورڈنس, ایک دل میں لڑائی, ایک ایسے نا دل میں ایک عجیب سی کجی سی ضرور رہتی. تو اس کے باوجود کیا ہوتا ہے, جب ایسی سچویشن رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ رشتے دور ہو جاتے, چیزیں دور ہو جاتی. تو اس کے اندر کیا ہے, حکم یہ ہے کہ آپ ان سے مشورے بھی لیتے رہیں, یعنی آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, مشورے لیں, چیزیں کریں, چیزوں کو نارملائز کر دیں. یعنی اس حد تک جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو سکھایا اور بائی ایکسٹینشن ہم لوگوں کو سکھایا کہ ہم لوگوں کو یعنی اس حد تک جانا چاہیے. اور یہ خالی ان کے لیے نہیں ہے جو لیڈرشپ میں ہے, یہ ان جنرل سب کے لیے ہے کہ آپ نے اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے. تو بہرحال یہ جو چیز ہے, اس سے مین اخذ کیا ہوگا کہ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ سافٹ کر دیں گے. کیونکہ کسی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ سے کوشش کریں گے, تو خود بخود ہی آپ کے دل میں نرمی آ جائے گی. اور نرمی ضد ہے آپ کے تکبر کی. تکبر آپ کا خود ہی جب نرمی آتی جائے گی, تکبر جاتا رہے. تو بہرحال میں مثال دیتا ہوں اب سختی کے حوالے سے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اینڈ جیسے کہ یار بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے, تلخ خلاوی بھی ہو جاتی ہے, اس میں جو سامنے والا ہے وہ اس کے ساتھ بات کیسے کریں, وہ ہر باری جب بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی چیز ہو جاتی ہے, پھر اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. جو شوہر ہوتے ہیں وہ بیویوں سے تنگ ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ یار وہ ہر باری ہم لوگوں کی بحث ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں, میں تنگ آ گیا ہوں, میں کیسے اسے ایسے بات کروں. جو بیوی ہے وہ اسے شوہر سے تنگ ہوتی ہے. اسی طرح ہی آپس میں رشتہ داروں میں یہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے کیسے کریں, کیا کریں, کیسے بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ. چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ, خام خواہ کی چیزوں کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹ کیا تھا. ہم اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایسا کرو کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے دعوت دو, تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 میں آتا ہے, ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. دونوں فرعون کی طرف جاؤ, بے شک اس نے سرکشی کی ہے, اور اگلی آیت میں سننا بہت کمال بات کی, تم مجھ سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. فرعون کے لیے آپ کے رشتہ دار, آپ کی بیوی, آپ کا شوہر, دے آر ناٹ فرعون, اس کے لیول میں بھی نہیں جا سکتے جس لیول پہ وہ گیا تھا. فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کا انجام کیا ہوگا, کیا چیز ہوگی, اللہ تعالیٰ کو تو ساری فلم پتہ ہے, پر فرعون تک کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرنا, ہو سکتا ہے وہ ہدایت لے لے یا ڈر جائے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر فرعون کے ساتھ بات کرنی ہے تو نرمی سے کرنی ہے, تو اپنے جو صلح رحمی کے رشتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے بیوی بچوں سے, ان لوگوں سے کیوں نرمی سے بات کرنی ہے, تو فرعون سے کم ہی ہے نا. تو یہ ان جنرل اوور آل ایک کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر سے سختی کو کم کر کے ہمارے اندر نرمی کو بڑھا کے, تاکہ ہمارے رشتوں میں وہ مودت, وہ رحمت, جو کانسیپٹ ہے شادی کا, جو کانسیپٹ ہے رشتوں کا, وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلش ہو. تو بہرحال اس کے ساتھ اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نرمی پہ قائم رہنے والا بنائیں, اپنے دلوں میں سے سختی کو ختم کرنے والا بنائیں, اپنا محاسبہ کرنے والا بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو انالائز کریں اپنے اندر کہ کہیں ہمارے اندر کوئی کبر, کوئی تکبر, کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود تو نہیں ہے جو کہ پروان پر چڑھ رہا ہو اور ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو بھی تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی کو ہدایت کے راستے پہ چلائیں, ہم لوگوں کی اصلاح کر دیں اور اس کو کبر کو, تکبر کو ہم لوگوں سے صاف کر دیں, ہمارے دلوں کو صاف کر دیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ پیش ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. تو اس کے ساتھ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میری ذات کے لیے اور یعنی والدین کے لیے, میرے اہل و عیال کے لیے, سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.